نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہماری آج کی اس میٹنگ کے دو مقاصد ہیں، ایک تو سب سے ملاقات اور دوسرے رمضان المبارک کی تیاری۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم رمضان المبارک کے حوالے سے چند باتیں جو اگرچہ آپ کو معلوم ہیں، آپ کے حافظے میں ہیں، صرف ان کی یاد دہانی کرانا چاہیں گے۔ اس دفعہ ہم نے کچھ یہ کوشش کی ہے کہ ان باتوں کو کمپائل کر لیا جائے، لکھ لیا جائے۔ لکھا ہوا میٹر موجود ہے جو اس وقت آپ کو تھوڑا سا سلائیڈ پہ دکھا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد اگر کسی کو یہ میٹر چاہیے تو انشاءاللہ ہم اس کو پرنٹ بھی کروا رہے ہیں، اس وقت آپ اس کو اگر پرسنل کاپی کے طور پر آئندہ کے لیے لینا چاہیں یا کسی کو بھی دینا چاہیں، کیونکہ دین کا کام ہے، کوئی الہدا کی پراپرٹی نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ اگر کوئی اور بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو صرف یہ یاد دہانی کے لیے ایک ریڈی ریفرنس مٹیریل کے طور پر آپ کو کام دے سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ابھی شروع کر رہے ہیں۔ بس تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی دراصل کیا ہے؟ تقوی دل کے احساس کا نام ہے، شعور کے جاگنے کا نام ہے۔ قرآن کے بغیر کی زندگی، اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بغیر کی زندگی غفلت کی زندگی ہوتی ہے۔ قرآن انسان کو جگاتا ہے، شعور دیتا ہے۔ متقی انسان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک باشعور انسان ہوتا ہے، اس کا دل جاگتا ہوتا ہے، وہ مردہ دل نہیں ہوتا۔ تقوی دراصل دلوں کے جگائے جانے کا نام ہے۔ تقوی اپنی پہچان بھی انسان کو دیتا ہے اور اپنے رب کی پہچان بھی دیتا ہے۔ تو رمضان کے روزے دراصل تقوی کے احساس کو پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ روزے کی حالت میں مسلسل انسان کانشیس ہوتا ہے۔ اس کا کانشیس کیا اس کو بتاتا ہے؟ کچھ نہیں کھانا، روزے سے ہو، یہ کام نہیں کرنا، روزے سے ہو، جھوٹ نہیں بولنا، روزے سے ہو، غیبت نہیں کرنی، روزے سے ہو۔ تو یہ جو آپ کی سوچ ہوتی ہے کہ روزے سے ہو، یہ نہیں کرنا، تو اسی طرح بندہ مومن کی تو ساری زندگی ہی روزے سے ہے۔ اسے صرف رمضان میں نہیں، باقی دنوں میں بھی وہ سب کچھ نہیں کرنا جو رمضان میں کھانے پینے کے علاوہ منع ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے، اس میں دراصل ہمیں اس روزے کی مسلسل عبادت کی حالت سے اپنے شعور کو زندہ کرنا ہے۔ اور جب انسان کا دل جاگتا ہے اور وہ متنبہ ہوتا ہے تو اس کو اپنی غلطیاں بھی دکھائی دیتی ہیں اور اپنی کوتاہیوں کے بھی خیال آتا ہے اور اپنے گناہوں پہ ندامت بھی ہوتی ہے۔ یہ احساس ہم سب نے اپنے اندر بھی پیدا کرنا ہے اور جن تک ہم پیغام لے کر جائیں ان کے اندر بھی پیدا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایام معدودات اور چند مقرر دنوں کے روزے، پھر یہ بتایا کہ کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرے، اور یہ تمام فقہی احکامات کے بعد پھر آگے آ رہا ہے رمضان، وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ تو ذاتی زندگی میں جس طرح روزہ ایک شعور بیدار کرتا ہے، اسی طرح قرآن بھی ایک شعور بیدار کرتا ہے انسان کا۔ اسی لیے روزہ اور قرآن ساتھ ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رمضان میں اتارا ہے۔ ایک روحانی طور پر انسان کو جگاتا ہے اور ایک جسمانی طور پر انسان کو الرٹ رکھتا ہے، اور یہ دونوں مل کر صحیح معنوں میں تقویٰ پیدا کرتے ہیں۔ اور قرآن کا مقصد کیا ہے؟ صرف تلاوت نہیں، انسانوں کے لیے سراسر ہدایت، اور پھر اس کے بعد ایسی واضح تعلیمات جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کے رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا جو شخص اس مہینے کو پائے روزہ رکھے، اور پھر کچھ فقہی احکامات ہیں، نیچے آ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ تقویٰ کے علاوہ دو کام اور جو ہم نے کرنے ہیں، اپنے اندر بھی پیدا اور لوگوں کے اندر بھی، وہ کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ کی بڑائی کا احساس، اور نمبر 2 شکر کے جذبات۔ جس کی نگاہ میں اس کا رب بڑا ہو جاتا ہے، اس انسان کے اندر لازمی طور پہ عاجزی آتی ہے، اور جب عاجزی آتی ہے تو شکر آتا ہے۔ جو شخص متکبر ہے وہ کبھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو جاتے ہیں۔ تو لعلکم تشکرون کی جو کیفیت ہے یہ بہت ضروری ہے۔ گویا رمضان سے پہلے ہم نے ایک ٹارگٹ مقرر کرنا ہے، پلاننگ کرنی ہے، رمضان میں ایک ٹریننگ سے گزرنا ہے، ان ٹارگٹس کو میٹ کرنا ہے، اور رمضان کے آخر میں ایویلیویشن کرنی ہے۔
ہماری ٹارگٹ کیا ہے؟ لعلکم تتقون. اور ایویلویشن کس طرح ہوگی اس تقوی کی پہچان کی؟ کیا دل میں اللہ کی بڑائی آئی؟ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. کیا روزے اور قرآن نے وہ ہدایت دی جو چاہیے تھی؟ اور کیا شکر کے جذبات پیدا ہوئے ان نعمتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں؟ اور اگر ہمارے اندر واقعی شکر کے جذبات آتے ہیں اور ہم شکر گزار اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے اور اپنی ذاتی زندگی میں اور اپنی تبلیغ میں اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی بڑائی کو ظاہر کرنے والے ہیں، عمل سے بھی اور زبان سے بھی، تو سمجھے کہ آپ نے روزے سے کچھ اچیو کیا، اور وہ پھر آئندہ سال بھر آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ کام آئے گا. اگر یہ ساری آیات دیکھیں تو یہ چند الفاظ بڑے اہم ہیں، لعلکم تتقون، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور دعا کی جو آخری آیت ہے اس میں وَلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یہ سارے ہمارے ایک طرح سے گولز بن جاتے ہیں اور کرنے کے کام ہیں جو ہمیں ان دنوں میں خاص طور پر حاصل کرنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کو رمضان کے لیے تیار کرتے تھے. تعلیم دینے کا انداز اور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور خطبے کا انداز بالکل فرق تھا. خطبے میں ایک طرح سے جوش دلانا ہوتا ہے، جیسے جنگ کوئی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے لوگوں کو اکٹھا کر کے، حرض المؤمنین علی القتال. تو اسی طرح یہ آپ ایسے پڑھیں گے لوگوں کے سامنے کہ روزے کا شوق آئے دل میں، افطار کرانے کا شوق آئے، نیکیوں کا جذبہ بیدار ہو، یعنی خود بھی جاگنا ہے اور دوسروں کو بھی جگانا ہے. اور پڑھانے سے پہلے اگر 3 دفعہ کم از کم لاؤڈلی خود پڑھے تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ جب آپ ڈیلیور کریں گے تو زیادہ افیکٹو وے میں ڈیلیور کریں گے. دیکھیے کہ دین کا علم صرف نالج پہنچانے کا نام نہیں ہے، اس میں تربیہ بھی ہے، اس میں دلوں کو گرمانا بھی ہے، اس میں نیکی کا شوق بھی دلانا ہے، اور اس میں بھی ہمیں سنت کو فالو کرنا ہوگا. کیونکہ اگر ہم آدھی سنت فالو کرتے ہیں، صرف علم دے رہے ہیں اور وہ جذبہ نہیں دے رہے تو بات نہیں بنے گی. تو اس لیے کوشش کریں کہ پورے کا پورا فالو کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بہتر ریزلٹس آئیں. اتنا پڑھ کے پھر آپ خلاصہ کر دیں کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ بہت عظمت والا مہینہ ہے، بہت برکت والا مہینہ ہے. اس کی برکت کی وجہ کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. اس کے روزے فرض ہیں، راتوں کا قیام نفل ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کس کس چیز سے؟ تھوڑا سا صبر پہ آپ بات کر سکتے ہیں، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. واللہ مع الصابرین واللہ یحب الصابرین، اس طرح کی باتیں. پھر ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ، اس میں پھر تھوڑے سے طریقے بتا دیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمدردی کس طرح کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی کس طرح کرنی ہے، اپنے گلی محلے والوں کے ساتھ، اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ. تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ ہمدردی اور غمخواری کا بھی اگر تھوڑا سا طریقہ آپ بتا دیں اور تھوڑے سے میدان بتا دیں تو ان کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا. پھر اسی طرح خاص طور پر اس میں مومن کی روزی میں اضافہ کیا جاتا ہے، یعنی برکت ہوتی ہے. اور پھر افطار کا ثواب بتائیں. اور افطار کے لیے ضروری نہیں کہ افطار پارٹیاں ارینج کی جائیں، یہ بڑی بڑی دیگیں پکوائی جائیں. ہر شخص افطار کرانے کا شوق رکھے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کرنا کتنا آسان کر دیا. پانی کا گھونٹ پلا دو، نہیں بڑے کام کرو، پانی کا گھونٹ پلا دو. اب اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ گھر میں بچوں کو تربیت دے سکتے ہیں کہ ہر بچہ مثلا ایک دن سب کو افطار میں سرو کرے، دوسرے دن دوسرا کرے، تیسرے دن تیسرا کرے. اس میں کیا ہوگا کہ اس کو سب کا ثواب ملے گا، یعنی وہ سب کو پیش کر رہا ہے کھجور یا پانی یا وٹ ایور. تو گھر سے یہ نیکی شروع کریں. پھر اسی طرح محلے میں یا اور علاقوں میں اور کچھ نہیں تو آپ سارے پڑوس والوں کو کھجوریں لے کر سب کے گھر میں ایک ایک پلیٹ یا جو کوئی پیکٹ وہ بھجوا دیں. پھر اپنے اپنے علاقے کا آپ کو پتا ہو کہ کتنے غریب فیملیاں ہیں یہاں پر، کیونکہ اگر ہر شخص اپنے علاقے کی فکر کرنے لگے تو آپ دیکھیں گے ہر جگہ پہ پھر غربت جو ہے اس کو کور کیا جا سکتا ہے. اور پھر ایسے علاقے کے جہاں کوئی قریب میں دینے والا نہیں تو ان علاقوں کا پتا ہو کہ اس رمضان میں یہاں 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 اور کچھ نہیں، ایک کھجور ایک کھجور کا پیکٹ یا آپ کوئی کھانے کی چیز یا کسی دن پکوا کے اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، کیونکہ کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. یعنی کوئی بھی نیکی کا طریقہ جو ہے خود بھی کریں اور جس کو آپ درس دیں اس کو بھی طریقے اور ٹپس بتائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خاص طور پر حقوق العباد، اور حقوق العباد میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے عورتوں اور غلاموں کے بارے میں بات کر رہے تھے. اور آج کے دور میں اگر غلام نہیں تو نوکر لوگ جو ہیں ان کے لیے سہولت پیدا کرنا جو ہے یہ بڑی نیکی ہے. یہ نہ ہو کہ ہم اپنی صرف زبان کی ٹیسٹ کی خاطر ان کو اتنا کچن میں الجھا دیں کہ وہ نمازیں بھی نہ پڑھیں. خود تو ہم تراویاں پڑھ رہے ہیں اور نفلیں تہجد پڑھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، اور ان بیچاروں کو ہم اتنے کے بھی قابل نہ چھوڑیں. تو اس لیے گھر کا اگر آپ کٹ ڈاؤن کریں گے کھانے پکانے کا، یا خود ساتھ لگیں گے یا کسی بھی طریقے سے ان کا کام کم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر ملے گا، اور یہ ہم میں سے ہر ایک اس کی طرف توجہ دے گا.
بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی ہم تو درس دینے جا رہے ہیں، تو بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور تم لوگ یہاں بیٹھ کے ہمارے لیے 10 کھانے پکاؤ. یہ طریقہ نہ ہو. یعنی کہ ہم اپنی غذا بھی سادہ رکھیں، ان کا کام بھی کم کریں. پھر اسی طرح جیسے اگر کوئی بڑا کام، بعض لوگ گھروں کی صفائی شروع کرا دیتے ہیں رمضان میں، یا اس طرح کے اور کام کرتے ہیں. بعض اوقات سحری میں کیا کرتے ہیں، وہ سرو کرتے رہتے ہیں جی آخری منٹ میں ہمیں گرم پراٹھا چاہیے، وہ تو بےچارے پکاتے رہتے ہیں اور ان کی سحری رہ جاتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی توجہ آپ اپنے اپنے ایریا میں سب کو دلائیں گے. اور نہ صرف یہ کہ گھروں کے سروینٹس، بلکہ دکانوں پہ جو ہیں ان کو بھی جلدی چھٹی دے دیں. یہ جو ہمارے ہاں تھوڑا رواج ہے نا ارلی چھٹی کا، یہ اسی وجہ سے گورنمنٹ سروینٹس کو بھی یا جو بھی دوسرے ہیں، اگر آپ کو کوئی بزنس ہے یا کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ بھی سب کو توجہ دلائیں. اس کے بعد ذاتی لائے عمل آتا ہے. تو ذاتی لائے عمل میں ہم نے کچھ مقاصد طے کیے. مقصد کیا ہے ذاتی لائے عمل کا؟ اپنی ذات کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تقویٰ کا حصول، اللہ کی رضا پانے کی کوشش، شکر ادا کرنا، ہدایت حاصل کرنا، رمضان کی برکتوں رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا، اور زیادہ سے زیادہ اجر کمانے کے لیے متوازن طریقے سے زندگی گزارنا. یہ نہ ہو کہ 4 دن تو آپ اتنی عبادت کریں کہ 5ویں دن بیمار پڑ کے پھر آپ کوئی کام نہ کر سکے. تو کوشش کیا کرنی ہے کہ ساری چیزوں کی طرف دھیان رہے. اور ان مقاصد میں پھر یہ کہ زیادہ سے زیادہ اور احسن طریقے سے عبادت اور نیک عمل کیے جائیں. یعنی زیادہ بھی عبادت انکریز ہو، لیکن احسن خاص طور پر انڈر لائن کرنا ہوگا آپ کو کہ عبادت میں خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش. ایسے کاموں میں کم سے کم وقت لگایا جائے جن کو کرنے کا نہ اجر ہے نہ گناہ ہے، مباح کام. آگے انشاءاللہ اس کی بھی تھوڑی سی لسٹ آئے گی، لیکن یہ کہ ان کی طرف توجہ ذرا کم کر دیں. پھر تیسری بات ہے کہ ایسے کاموں سے خاص طور پر بچنے کی کوشش کی جائے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. پھر رمضان میں روزے اس طرح رکھے جائیں کہ اس کے ذریعے آئندہ کی تربیت ہو. اور آئندہ کی تربیت میں ہم نے اپنے ٹارگٹس کیا رکھنے ہیں؟ پھر اللہ کی رضا، اطاعت کی عادت، نظم و ضبط خاص طور پر، کیونکہ روزہ ڈسپلن سکھاتا ہے. پھر حرام چیزوں سے بچنے کی قوت حاصل کرنی ہے. پھر نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون، پھر ضبط نفس اور قوت برداشت سے کام لینے اور محنت مشقت سے کام کرنے کی عادت. اس کے لیے منصوبہ بندی کس طرح کرنی ہے، یعنی پلاننگ کس طرح کرنی ہے. مندرجہ بالا مقاصد کے حصول کے لیے رمضان المبارک کے پہلے ہی دن سے پلاننگ کر لینی چاہیے. اپنے اہداف مقرر کرنے سے پہلے سیلف ایویلویشن اسکیل، اس پر اپنا جائزہ لیں. پھر رمضان گزر جانے کے بعد دوبارہ اسی اسکیل پہ اپنا جائزہ لیں. آپ جیسے ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے ڈائٹنگ کا پلان کیا ہوا ہو، تو اپنے جسمانی وزن کو گھٹانے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ رمضان سے پہلے اپنا وزن کریں گے اور پھر جب سارا گزر جائے گا تو دوبارہ کریں گے. اسی طرح روحانی اپنی وزن میں اضافے کے لیے، یعنی روحانی تو زیادہ ہوگا، جسمانی کم کرنے کے لیے اسی طرح اسکیل جو آخر میں دیے گئے ان پر اپنے آپ کو سامنے رکھ کر پھر دوبارہ دیکھیں، ایویلویٹ کریں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے واقعی کوئی چینج آیا ہے یا نہیں آیا. پھر یہ کہ ہر شخص اندھا دھند پلاننگ نہیں کرے. ہر ایک اپنے حالات، وقت، استعداد یعنی صلاحیت کے مطابق اپنے ٹارگٹ کا تعین کریں. اتنے ہی پاؤں پھیلائیں جتنی چادر ہے. یہ نہیں کہ بہت ساری چیزیں دیکھ کے کہیں میں تو یہ سارا کچھ کروں گی، تو نہیں، سارا نہیں ہو سکتا. سب سے جو ہو سکے ان کے اوپر آپ اپنا حساب کتاب کر لیں. اور جو پلاننگ پھر کریں اس کو ہر حال میں پورا بھی کریں، کیونکہ ہم بعض اوقات ارادے بہت کرتے ہیں اور کام کم کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ منصوبہ بندی کرتے وقت ہر روز کرنے والے کاموں کی ایک فہرست بنائی جائے. پھر ان کاموں کو اوقات، ترجیحات، اہمیت اور ضرورت کے مطابق ترتیب دے کے لکھا جائے. منصوبہ بندی کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ عبادات، معاملات، حقوق و فرائض کی ادائیگی، گھریلو کام کاج، آرام اور نیند، دفتری کام کاج اگر کوئی جاتا ہے دفتر، حصول علم اور دعوتی پروگرام میں اعتدال اور توازن قائم رہے، تاکہ ہر ایک کو اس کا حق بھی مل جائے اور اجر و ثواب کمانے کے موقع بھی ضائع نہ ہوں. یہ جانچنے کے لیے کہ آیا اہداف مکمل ہوئے یا نہیں، روزانہ رات کے وقت اپنا ذاتی جائزہ لے لیا جائے. اگر اہداف پورے نہیں ہوئے تو دوسرے دن ان کو اس طرح پورا کیا جائے کہ مباح کاموں میں سے ان کے لیے وقت نکال لیا جائے. آپ ایک ڈائری میں مدرجہ ذیل مثالوں کی طرح اپنے اہداف لکھ سکتے ہیں. پہلی چیز عبادات. عبادات میں روزہ تو ہے ہی، طہارت. پھر طہارت میں صاف ستھرا رہنا بھی شامل ہے، کیونکہ بہت سے لوگ سستی کر کے رمضان میں میلے کچیلے رہتے ہیں. اس وقت ٹائم نہیں، ورنہ وہ احادیث آپ کو بتائی جاتی جس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ انسان روزے کی حالت میں اپنی شکل و صورت جو ہے وہ بہت ہی لاغر بنا کے رکھے، تیل کنگھی کر کے رکھے، سرما لگا کے رکھے اور اپنا حشاش بشاش نظر آئے. تو بیسیکلی طہارت کا یہاں لکھنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے اور صاف ستھرا رکھنے کے لیے کیا کریں گے. میں نے ریسنٹلی ایک حدیث پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں روزے کی حالت میں ان گنت مرتبہ مسواک کرتے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں گن نہ سکا کہ آپ نے کتنی دفعہ مسواک کیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ طہارت کا کتنا ضروری ہے، لیکن عام طور پر ہم اس کو بھول جاتے ہیں، یہ اگنور کر دیتے ہیں. تو یہ خاص طور پر اس لیے اس کو مینشن کیا گیا ہے. پھر تیسری چیز ہے نماز.
نماز میں نمبر 1 تو فرائض ہوں گے. فرائض کو اول وقت میں، یہ آپ نے اپنا ایک ٹارگٹ رکھنا ہے کہ میں نے رمضان میں ہر نماز اول وقت میں پڑھنی ہے، کیونکہ الحمدللہ آپ سب نمازی لوگ ہیں، لیکن اس میں اگلا سٹیپ ہو اور پھر خشوع و خضوع تو خاص طور پر. پھر اس کے علاوہ نوافل میں کثرت سے اور احسن طریقے سے نماز، اس میں تہجد کی نماز ہو سکتی ہے، تراویح ہے، اگرچہ یہ دونوں نمازیں ایک بھی کہی جاتی ہیں، لیکن بہرحال کچھ آپ رات کے اول حصے میں بھی عبادت کر سکتے ہیں، کچھ پچھلے حصے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ یہ سب کچھ سب کے لیے ضروری ہے، اس میں سے آپ چن سکتے ہیں، پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں. ہم نے صرف یاد دہانی کے لیے لکھا ہے. اشراق، اگر کسی کو اشراق کا موقع نہیں ملا تو لیٹر آن چاشت، کیونکہ اس میں بھی آتا ہے نا کہ جو دن کے اول حصے میں 2 رکعت پڑھتا ہے اس کے دن بھر کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہوتے ہیں. اوابین اور دیگر نفل نمازیں جو بھی آپ ہر نماز کے ساتھ پڑھ سکیں. پھر تراویح، خاص طور پر اس کا اہتمام، اور کیونکہ قیام کی حالت میں قرآن پاک سننے کا زیادہ سے زیادہ اجر ہوتا ہے، اور اس کے لیے کوشش کریں کہ آپ کسی بھی جگہ جہاں تراویح ہو رہی ہو وہاں شریک ہو جائیں کہ پورا قرآن سننے کا موقع ملے. اگر نہیں تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں حضرت عائشہ کے غلام زکوان جو تھے وہ خود بھی مصحف ہاتھ میں لے کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے نفل نماز میں. تو تراویح چونکہ ایک نفل نماز ہے اس لیے اس میں دیکھ کر بھی قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے. تو آپ رات کو دیکھ کر قرآن پاک تلاوت کا حصہ اس وقت پڑھ لیں، اور دن کو دورہ قرآن کے لیے پڑھانے کا ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں. پھر الگ سے تلاوت کے لیے اگر وقت نہ بھی ملے تو وہ 2 چیزیں ایک میں جمع بھی ہو سکتی ہیں. قرآن پاک میں جو بھی آپ کی توفیق ہو، 1 2 3 4، یہ تو ہر ایک کا اپنے اوپر ہے. پورے قرآن پاک کو آداب و شرائط کی پابندی کے ساتھ، یعنی کوشش کریں صحیح تجوید کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں. زیادہ تیز پڑھنے کی بجائے کیا کریں، اس کو زیادہ درست پڑھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کی تلاوت درست نہ ہو تو کسی اچھے قاری کی قرات، جیسے قاری حذیفی یا قاری غامدی جو ابھی لگائے گئے تھے، ان کی کیسٹ لگا کر قرآن پاک میں دیکھ کر صرف اس کی تلاوت سننا، یا تلاوت سننے کے ساتھ ہر آیت پر رک کر خود اس کے پیچھے دہرانے کا عمل کر سکتے ہیں، یعنی لرننگ بھی ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں. پورے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا، یعنی اگر آپ دورہ قرآن کرا نہیں رہے تو اپنا تو پڑھ لیجئے. یعنی بعض حالات ایسے ہوتے ہیں نا کہ جس میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، موقع نہیں ہے. مثلا آپ کسی مریض کی عیادت کر رہے ہیں، آپ کو کسی مریض کے پاس بیٹھنا پڑ رہا ہے، یا گھر میں آپ کسی وجہ سے اسٹک ہیں، تو آپ کیا کریں، قرآن پاک کے ترجمے کی دہرائی کر لیں تاکہ آپ کو بھول نہ جائے جو پیچھے آپ نے پڑھ رکھا ہے. پھر اسی طرح مختصر تفسیر اس کے ساتھ ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں. پورے قرآن پاک کا ترجمہ اور منتخب آیات کی تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں. مثلا قرآن پاک کی تفسیر میں جو پورشن آپ کو مشکل لگتے تھے ان کو اپنے ذاتی مطالعے میں دوبارہ دہرا سکتے ہیں. اسی طرح قرآن پاک کی منتخب آیات اور صورتیں حفظ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں قرآن پاک حفظ کرنے کی طرف عموماً توجہ نہیں. 2 ایکسٹریمز ہیں، یا تو یہ کہ پورا حافظ، یا یہ ہے کہ صرف قل هو اللہ اور 2-4 صورتیں. بیچ کے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے سورۃ یاسین، الملک یا کچھ پارے یا اجزاء حفظ کر رکھے ہوں. تو آپ رمضان میں مثلا 1 پارہ ناظرہ پڑھتے ہیں اور 1 سورت ٹارگٹ کر لیں. مثلا اس رمضان میں آپ نے سورۃ یاسین یاد کرنی ہے، اگر نہیں یاد تو، یا کوئی بھی آپ سورت یاد کریں تو انشاءاللہ تعالی اس میں بھی اجر و ثواب زیادہ ہوگا. پھر ذکر الہی میں آپ جیسے ٹریول کر رہے ہیں یا ویسے کچھ اوقات ہیں جیسے سحری بنا رہے ہیں، افطاری بنا رہے ہیں، تو اس میں پلان کریں. مثلا کچن کے اندر آپ لکھ کے لگا لیں کہ صبح میں میری یہ تسبیح پڑھوں گی، دوپہر میں یہ، شام میں یہ. تو اس کو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر تسبیح کا اجر اور ہر تسبیح کی تاثیر فرق ہے. یعنی بعض اوقات ہمیں عادت ہوتی ہے نا استغفار کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں، یہ درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، بس وہی پڑھتے رہتے ہیں، دوسرا بھول جاتے ہیں. تو اس میں بھی ذرا بیلنس کرنے کی کوشش کریں. مختلف تسبیحات جو ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفار، درود شریف، یہ سب آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک اہم چیز جو ہے وہ دعا ہے، کیونکہ رمضان اور دعا کا خاص تعلق ہے. اذا سألک عبادی انی، وہ رمضان کی آیات کے بعد ہی ہے. تو چونکہ ان کا باہم تعلق ہے، اس لیے سحری کے وقت میں، یعنی جو سحری کھانے کا وقت ہوتا ہے، سویرے اٹھنے کا، وہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے. عام دنوں میں تو ہم میں سے بہت کم لوگ تہجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن رمضان میں جب ہم اٹھتے ہی ہیں تو کیوں نہ چلتے پھرتے دعائیں مانگے. دعا دونوں طریقے سے مانگی جا سکتی، فارملی بھی اور انفارملی بھی. آپ پراٹھے بنا رہے ہیں تو آپ کیا کریں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے رہیں، اپنی اپنی دعائیں کرتے رہیں، جو دل میں دھیان آئے، بجائے صرف پریشانیاں سوچنے کے اور غم کھانے کے. کیا کریں، فوراً غم آئے اللہ تعالیٰ میری مشکل آسان کر، کوئی تکلیف آئے، کوئی دل کسی کام کے کرنے کو چاہے، موقع نہ میسر آ رہے ہو، کوئی آپ کا مسئلہ مسائل ہے، کھڑے کھڑے آپ ان دعاؤں کو دہراتے رہیں، یہ سوچ کے، تصور کر کے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر متوجہ ہیں ہماری طرف اور خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ان کو ضائع نہ کریں. پھر اسی طرح افطار کے وقت کی دعا تو آپ سب کو پتا ہے، خاص طور پر رمضان کا روزہ کھولتے وقت گھر والوں کو بھی لگائیں دعا کرنے میں اور خود بھی کریں. پھر قرآن پاک جب تلاوت ختم کریں تو کچھ نہ کچھ دعا مانگ لیں. پھر اسی طرح تراویح کے بعد آپ دعا مانگیں، یعنی چاہے 1 دعا مانگیں یا 2 مانگیں، لیکن اس میں بھی آپ تھوڑا بیلنس کر لیں. مثلا میں نے اپنے ساتھ طریقہ کیا ہوا ہے کہ میں جو دعاؤں کی کتاب ہے اس کو جاری رکھتی ہوں،
کیونکہ اب پہلے میرا الحمدللہ موقع ہوتا تھا کہ پوری ایک اسٹریچ میں پڑھ لے، اب نہیں پڑھ سکتی، میں اس کو جاری رکھتی ہوں. ایک وقت میں 4 دعائیں پڑھی، نشانی رکھ لی، اگلے کسی اور موقع پر اگلی 4 پڑھ لی، آگے موقع مل گیا 6 پڑھ لی، پھر موقع ملا صرف 1 پڑھی تو 1 ہی پڑھ لی، کوئی بات نہیں. لیکن وہ جاری رکھتی. کیوں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی اور قرآن پاک میں دعائیں آتی ہیں، یہ ساری اگر کسی طرح دن میں ایک دفعہ صبح سے شام تک وہ پوری ہو جائے کتاب تو اچھا ہے، اگر نہیں تو 2 دن میں 3 دن میں ٹارگٹ رکھ لیں. پلاننگ اس طرح کریں کہ پھر چیک کریں کہ آپ وہ کر بھی پائے یا نہیں. تو انشاءاللہ دعاؤں کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے حالات اس طرح درست ہوتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. دعا سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کو پیاری نہیں، لیکن ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں. ہم مسائل میں کڑتے رہتے ہیں اور دعا مانگنا ہی بھول جاتے ہیں. اور آپ خود تجربہ کر کے دیکھیں گے کہ اگر آپ کی توجہ دعا کی طرف ہو گئی اور اس کی توفیق ہو گئی تو بہت سی چیزیں انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی. اچھا، اس میں ایک یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر مختلف اوقات کی دعائیں آپ کو یاد نہیں ہوئی ابھی تک، مثلا آئینہ دیکھنے کی، گھر سے نکلنے کی، داخل ہونے کی، تو ان کو یاد بھی کر سکتے ہیں، یاد کرنے کا بھی ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح اعتکاف، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اعتکاف کا ایک پورا ٹائم ٹیبل الگ میں نے بنایا ہے کہ آپ صبح سے لے کے رات تک کیا کریں. اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہے تو وہ الگ طور پر ڈیمانڈ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ عموماً لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں ہم اعتکاف بیٹھنے لگے، بتائیں ہم اس میں کریں کیا. اور مجھے اس سے بڑا ترس آتا ہے کہ بہت کچھ کرنے کو ہے لیکن ان کو پلاننگ نہیں کرنی آ رہی اپنی. تو اگر ایک بنی بنائی پلاننگ سامنے آ جائے اور انسان اس کاغذ کو سامنے رکھ لے، اچھا میرا یہ کام ہو گیا، اب میں یہ کر لوں، اب یہ کر لوں. کیونکہ جو عمر بڑھتی جاتی ہے انسان کا حافظہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ بہت سی چیزوں کی نیت کرنے کے باوجود کام ہو نہیں پاتے. پھر اسی طرح شب قدر جو ہے اس کی پلاننگ کریں کہ آپ نے 2 گھنٹے جاگنا ہے، 3 جاگنا ہے. پوری رات تو ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اور اس میں بھی پلاننگ کریں. کچھ حصہ تلاوت، کچھ حصہ ذکر استغفار وغیرہ، کچھ نفل. یعنی اس میں اگر بیٹھ کے تھوڑا پڑھا ہے تو پھر کھڑے ہو کے نفل پڑھ لیں، تو پھر بیٹھ کے کچھ کر لیں، تو پھر کھڑے ہو کے، تاکہ وقت گزارنا آسان ہو. پھر اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تمنا تو کرے نا عمرہ کرنے کی، موقع ملے یا نہ، نیت کا بھی تو اجر مل جاتا ہے نا. کیونکہ رمضان میں عمرہ جو ہے وہ حج برابر ثواب ہے. تو بڑی لالچ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے یا موقع نکالے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ ہماری اپنی بے بسی اور بے بذاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں مانگتے رہو، جیسے بچوں کو بھی کہتی ہوں مانگتے رہو اللہ سے، کیا پتا کہاں اللہ تعالیٰ کس وقت کو موقع پیدا کر دے. تو رمضان کا جو ہے عمرہ، اگر نہیں تو نیت اور دعا سے انشاءاللہ اجر مل جائے گا گھر میں بیٹھ کے. پھر آگے انفاق فی سبیل اللہ، کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے اوہ رمضان گزر گیا مجھے تو زکوٰۃ ہی دینی یاد نہیں. اصل بات پتہ کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ میں دن رات تفسیر اتنی پڑھتی رہی نا کہ مجھے دورہ قرآن کرانا تھا نا تو وہ مجھے بھول ہی گیا. ٹھیک ہے آپ کو دورہ قرآن کرانا، لیکن اعتدال رکھنا ہے، باقی فرائض بھی پورے کرنے. تو اس لیے خاص طور پر یہ یاد دہانی کے لیے صرف اس کے لیے اگر آپ شعبان کے آخر میں ہی کیلکولیشن کر کے رکھ لیں آج کل میں، تو انشاءاللہ جو ہی رمضان شروع ہو تو نکال لیں. پھر صدقہ خیرات، اس میں مال، جسم، وقت، صلاحیتیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، دین کی تبلیغ، اشاعت وغیرہ وغیرہ. اس میں بھی آپ اگر ٹارگٹ کر لیں رشتہ داروں کو کیا دینا ہے، مسکینوں کو کیا دینا ہے، یتیموں کو کیا دینا ہے، ہمسایوں کو کیا دینا ہے، اور علم میں سے کیا دینا ہے، اور اچھے کاموں میں سے کسی کی عیادت کرنا ہے، یعنی اگر آپ تھوڑی سی اس کو لکھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر چیزیں مس نہیں ہوتی. پھر جو نیک کام، ہمدردی اور صلہ رحمی کے، اس میں خاص طور پر غریب، بیوہ، یتیم کا ضرور خبرگیری کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یتیم اور بیوہ کی خبرگیری کرنے والا کیسا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر کے بتایا کہ میرے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے کہ آپ کے قریب ہم کسی طرح پہنچ جائیں. لیکن ہم وہ کام نہیں کرتے کہ جن سے وہاں پہنچا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ سوچیں آس پاس میں کوئی ہے ایسا بیوہ یتیم جس کو میں بطور خاص کچھ جا کے کروں، یعنی کوشش اور شعوری کوشش. پھر مہمان نوازی، اس میں صرف رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے نہیں، غریبوں، بیواؤں، یتیموں، پڑوسیوں کے لیے بھی کبھی کبھار افطاری کا اہتمام، ضروری نہیں دعوت یا بہت بڑا لیوشلی کچھ ہو، یعنی کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے. پھر شکر اور صبر، خاص طور پر یعنی روزے کی حالت میں انسان ایک خاص روحانی کیفیت میں ہوتا ہے، تو الحمدللہ کہنے کی. اور پھر خصوصاً روزے کے وقت جو تکلیف تھوڑی بہت بھوک کی ہوتی ہے، بچے بعض اوقات منہ بنا رہے ہوتے ہیں گھر میں کہ وہ روزہ لگ رہا ہے، یا ہم تھوڑے سے نڈھال نظر آنے لگتے ہیں، تو کوشش کریں کہ وہ اپنے اندر شکر کی ایسی کیفیت لائیں کہ، کیونکہ ہوتا پتہ کیا، ایک ایسا ہو نا تو وہ سب کو بیمار کر دیتا ہے، ایک تھکنے لگے تو سب تھکنے لگ جاتے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ دوسروں کے لیے مثال اور نمونہ بنیں اور ان کو بہتر راہ دکھائیں. پھر حصول علم کے لیے کوشش، اور مختلف چیزیں جو آپ نے عمل کرنے ہیں نا ان کا علم بھی حاصل کر لیں، جو کام آپ نے کرنے ہیں، خصوصی ان چیزوں کا مطالعہ تاکہ آپ پورے شعور کے ساتھ کر سکیں. پھر درس و تدریس کا کام ہو سکتا ہے، گھر میں، محلے میں بچوں سے متعلق تعلیم و تربیت، ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتانا. پھر تبلیغ دین کا کام، اس میں مختلف جو طریقے ہو سکتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہی ہیں. پھر تزکیہ نفس کے لیے جو کچھ آپ کو کرنا. پھر مباح کام ہے، جیسے کھانا تیار کرنا ہے، جیسے آرام اور نیند ہے، اگرچہ رمضان میں بھی عبادت ہی ہو جاتی ہے.
عید کی تیاری اگر شعبان میں کر لیں، عید کی تیاری جو کپڑے وغیرہ، تو اس میں یہ ہوگا کہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے، آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے، اہل خانہ کو جگاتے، اور نیکیوں میں جتنی شدت آپ کی اس رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے وہ سال بھر میں کہیں اور نظر نہیں آتی. اور ہماری جتنی شاپنگ اور خریداری رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور جتنے بازار ہمارے آباد ہو جاتے ہیں وہ کہیں اور نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک ضرورت ہے، لیکن ہم اس ٹرینڈ کو بدل بھی تو سکتے ہیں. اس کو رمضان کے آخر میں کرنے کے بجائے شعبان کے آخر میں لے آئیں، تاکہ آپ کا عبادت کا وقت جو ہے وہ بازاروں میں ضائع نہ ہو. پھر اسی طرح آرام اور نیند میں بھی کچھ کمی کرنا ہوگی. پھر مختلف باتیں، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ روزہ رکھ کے میں گپ شپ فون پہ کرتے رہتے ہیں، باتیں باتیں باتیں. آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام اجنبی ہو جاتے تھے رمضان میں ایک دوسرے سے. کیوں اجنبی ہو جاتے تھے؟ تاکہ عبادت زیادہ کر سکیں. تو عام طور پہ جو مباح بات چیت ہے اس کو بھی ذرا کٹ ڈاؤن کر لیں شعوری کوشش کے ساتھ. اب یہ دعوتی عمل ہے، یعنی تبلیغ آپ نے کیسے کرنی ہے. اس میں دعوت کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اس بات کی تحریک دلانا کہ وہ اس رمضان کو پچھلے رمضان سے زیادہ بہتر گزاریں. یعنی یہ آپ اپنا ٹارگٹ مقرر کر لیں. یہ نہیں کہ جو دورہ قرآن آپ نے پچھلی دفعہ کرایا تھا بس مشینی انداز میں وہی پھر جا کے انہی لوگوں کے آگے بیٹھ جائیں، وہ بھی سو رہے ہیں اور آپ بھی تھکے ماندے نظر آئیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے لیے سوچیں، کیا میرا یہ رمضان پچھلے سے زیادہ بہتر گزرا یا گزر رہا ہے؟ اگر نہیں گزر رہا تو کیوں نہیں گزر رہا؟ مجھے دین میں ترقی کرنا ہے، آگے جانا ہے، اس کو مزید بہتر بنانا ہے. اور صرف خود نہیں، دوسروں کو بھی ساتھ اسی طرح لے کے چلنا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی آپ کو یہ احساس دلانا ہے کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں، وہ کیا ہوا؟ وہ تباہ ہو گیا. جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں. تو اسی طرح اپنا ٹارگٹ رکھیں کہ میرا یہ رمضان پچھلے سے بہتر ہو، اور آئندہ کے لیے جو کمیاں غلطیاں رہ جائیں ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ اگلے سال میں نے یہ نہیں کرنے دینا. اپنے آپ کو یہاں روک کے رکھنا ہے، یعنی پچھلے سالوں کی غلطیوں سے فائدہ اٹھائیں اور اس سال کی نوٹ کر کے آئندہ کے لیے ان کی وہ کریں. اس کے لیے پلاننگ کیا ہوگی؟ رمضان میں دعویٰ کا کام یا تو آپ اکیلے کریں گے یا ٹیم کے ساتھ. آپ دیکھ لیں کہ آپ کہاں فٹ ہوتے ہیں. اگر آپ نے تنہا یہ کام کرنا ہے تو اس کی منصوبہ بندی آپ کو خود ہی کرنی ہوگی، کیونکہ کچھ علاقوں میں صرف آپ ایک اکیلے ہیں اور دوسرے لوگ آپ کے ساتھ کوئی مددگار نہیں. لیکن اگر آپ نے یہ کام کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر کرنا ہے تو اپنی ٹیم کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے رمضان پروگرام کی منصوبہ بندی کریں. امرہم شورا بینہم. اکیلے سے پالیسیز بنا کے دوسروں پہ مسلط نہ کریں. جن کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے ان کو شریک مشورہ کریں، کیونکہ مشورے میں برکت ہوتی ہے اور زیادہ بہتر صورتحال سامنے آتی ہے. ایک دماغ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن 10 دماغوں کا اشتراک جو ہے یا 5 دماغوں کا اشتراک جو ہے وہ کاموں کو بہت بہترین بنا دیتا ہے. اس پالیسی کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو دین کو بہت ترقی ہوگی. کئی دفعہ ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سب کام ہم خود ہی کر لیں. نہیں، جب دوسروں کو آپ اس میں شریک کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے صرف شوق دلانے پر بھی ان سب کی کوشش کا اجر آپ کو مل جائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ احد میں جب صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی تھی تو پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا تھا؟ واعف عنہم وشاورہم فی الامر. غلطی کے باوجود ان کو درگزر کیجیے اور انہی سے مشورہ کیجیے. تو ہم بھی دوسروں کی کمی کوتاہی کو بھول کر انہی لوگوں کے ساتھ پھر مل کر اپنے کام کو بہتر طور پر پلان کریں. رمضان پروگرام کی منصوبہ بندی تقریباً 2-3 ہفتہ پہلے کر لیں. اب جتنا بھی وقت آپ کے پاس ہے آپ اپنے وقت اور ضرورت کے لحاظ سے رمضان کے نصاب میں سے مختلف مضامین کا انتخاب کر لیں. یہ آخر میں اس کی تھوڑی سی لسٹ ملے گی آپ کو. برانچز میں جہاں وقت کم ہوتا ہے وہاں ریگولر کلاس کا دورانیہ کم کر کے ساتھ میں رمضان پروگرام کے نصاب میں سے کوئی پروگرام منتخب کر کے اس کو کیا جا سکتا ہے، یا صرف رمضان پروگرام بھی کیا جا سکتا ہے. یہ آپ اپنی اپنی سہولت کے مطابق دیکھ سکتے ہیں. رمضان میں جتنے دن عید کی چھٹیاں کرنی ہیں اتنے دن پہلے رمضان پروگرام شروع کر لیں. اگر کوشش کریں کہ لوگوں کو 1-2 دن پہلے بلا لیں تاکہ آخر میں پھر بہت رش نہ پڑے. ذیل میں رمضان پروگرام کی منصوبہ بندی کا ایک خاکہ دیا جا رہا ہے. اس کے مطابق آپ اپنا پروگرام طے کر سکتی ہیں، یا اگر آپ کے پاس اور آئیڈیاز ہوں تو آپ اپنی منصوبہ بندی خود اس کے مطابق کر سکتی ہیں. ہماری طرف سے آپ باؤنڈ نہیں کہ آپ ضروری یہی کریں، آپ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے اچھے تجربے سے ہم کو بھی آگاہ کر سکتے ہیں. نمبر 1 رمضان پروگرام کے مقاصد طے کریں کہ آپ کیا ایم لے کے چلے ہیں. نمبر 2 پروگرام شروع اور ختم کرنے کی تاریخ لکھیں. نمبر 3 فیلڈ اپنا مقرر کریں. برانچ میں کام کرنا ہے، گھر میں کرنا ہے، اسکول میں کرنا ہے، کالج کرنا ہے، ہاسپٹل کرنا ہے، کسی جیل میں جانا ہے لوگوں کو بتانے، کچی بستی وغیرہ، یا کوئی بھی سیکٹر جس میں آپ کو دین کا کام کرنا ہے وہ اپنے لیے نشان لگا لیں کہ مجھے یہاں کام کرنا ہے. یہ صرف ذہن کو یکسو کرنے کے لیے اور فوکس کرنے کے لیے کہا گیا، ورنہ پلاننگ تو کچھ نہ کچھ آپ کی ہوگی ہی. پھر نصاب کی منصوبہ بندی کہ آپ کیا مضمون پڑھائیں گے، اس کا وقت کتنا ہوگا، اس میں مواد کیا ہوگا، امدادی اشیاء کیا ہوگی.
مثلاً آپ نے اگر تفسیر کے ساتھ کچھ اور ریلیونٹ چیزیں بتانی ہیں تو وہ پہلے سے تیار کی ہوئی ہوں. طریقہ کار کیا ہوگا, ٹیچر کون ہوگا, یعنی جیسے ایک جگہ پر اگر زیادہ ہے تو ہینڈ آؤٹس تیار ہوئے یا نہیں اور اس میں کیا لکھنا ہے. پھر انتظامات میں بیٹھنے کی جگہ کیا ہوگی, بچوں والی خواتین کے بیٹھنے کی جگہ کیا ہوگی, جوتے رکھنے کی جگہ کیا ہوگی, وغیرہ وغیرہ. اس آس پاس کے سارے ماحول کے متعلق بھی, کیونکہ کوئی بھی تربیت کا پروگرام اس وقت تک بہتر نہیں ہوتا جب تک کہ ماحول کو بھی صحیح طور پر وہ نہ کیا جائے. پھر تشہیر کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے. پلاننگ کے بعد اس کی تشہیر کریں کہ اس کو ایڈورٹائز کریں. بعض اوقات آپ کے ساتھ والے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے. مثلا اگر آپ ہاسپٹل میں ہیں تو اگر ڈاکٹرز میں کرنا ہے یا نرسز میں کرنا ہے یا اس سے چھوٹے عملے میں کرنا ہے تو میک شور کریں کہ ان سب ریلیونٹ لوگوں تک بات پہنچ گئی ہے, چاہے وہ آئیں یا نہ آئیں, لیکن آپ کا فرض ادا ہو جائے. اور تشہیر میں بھی آپ حکمت عملی سے کام لیں. ضروری نہیں بڑے بڑے پوسٹر چھاپ کے آپ ہر ایک کو دیں. آپ 1-to-1 بیس پر بھی, زبانی بھی, چھوٹی سی سلپ کے ذریعے کوئی بھی جو مناسب جہاں سوٹیبل طریقہ ہو اس کے مطابق آپ لوگوں کو انفارم کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد تیاری اور انتظامات ہیں. اگر ایک شخص پورے پروگرام کا انچارج ہو, وہ مختلف لوگوں کی مختلف کاموں کی ڈیوٹی کا پہلے سے تعین کرے. لوگوں کی متوقع تعداد کے لحاظ سے بیٹھنے کی جگہ کا انتظام کیا جائے. یہ نہ کہ لوگ آ جائیں اور وہ کارپیٹ ادھر سے کھینچ کے لا رہے ہیں, ادھر بچھا رہے ہیں, کرسی لا رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ایک اندازہ کر کے اس کے مطابق پہلے سے ہی, اگر رینٹ پہ لینی ہے یا کسی کے گھر سے ادھاری لانی ہے یا کچھ بھی کرنی ہے, مطلب چادریں یا کارپیٹ یا کچھ, تو وہ بھی پہلے سے ہی سوچ رکھیں. کیونکہ عین وقت پہ کرنے سے عبادت میں خلل آتا ہے, لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں اور کچھ لوگ تو مایوس ہو کے گھر ہی چلے جاتے ہیں. پھر اسی طرح تمام جگہوں کی نشاندہی چارٹ یا لیبلز کے ذریعے کریں. اور کوئی شخص اس ڈیوٹی پر ہو کہ یعنی اگر آپ نے لوگوں کو بتایا کہ فلاں جگہ پر دورہ قرآن ہے, لوگ اس کے پاس آ کے گھر ڈھونڈ رہے ہیں, تو باہر کوئی چھوٹا سا بینر یا پلے کارڈ یا کوئی بھی چیز ایسی لگا دیں کہ جس سے لوگوں کو آنے میں آسانی ہو. اگر زیادہ تعداد میں لوگ متوقع ہوں تو ہال بڑا ہو تو ساؤنڈ سسٹم وغیرہ کا انتظام پہلے سے کر کے رکھیں. کیسٹ کلاس کرنی ہو تو بجلی جانے کی صورت میں سیل یا بیٹری کا انتظام بھی پہلے سے کر کے رکھیں. یہ نہ کہ اوہ بجلی چلی گئی, چلے پھر آج چھٹی کر لیتے ہیں, کل 2 سپارے کریں گے. کیونکہ ایک دن میں 2 کرنے سے یہی ہے کہ جیسے ایک وقت کا کھانا نہ کھائیں اور دوسرے وقت میں 2 کھانے کھائیں, تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. تو اسی طرح دین کے پڑھانے میں بھی ایک وقت میں ایک ہی کھانا کھلائیں لوگوں کو. رمضان پروگرام کے دوران جن جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے ان کی پہلے ایک فہرست بنا لیں, انتظام کریں. مثلا کلاس اور سٹال کے لیے درکار اشیاء, کیونکہ الحمدللہ اس دفعہ کراچی میں نے جہاں جہاں درس کیے ساتھ ساتھ سٹال رکھے, اور اس سے بہت زیادہ تیزی آئی ہے ہماری کیسٹس کے نکلنے میں. اور بعض اوقات ایسی جگہ ہوتی تھی ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ یہاں کوئی آئے گا سٹال پر, لیکن الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں بعض اوقات وہاں سے کیسٹس نکلی ہیں. تو ہم بعض اوقات ایسٹیمیٹ نہیں کرتے کہ یہاں سے کوئی کارڈ لے گا یا نہیں, لیکن ہمیں اویلیبل رکھنا ہوتا ہے. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ درس دیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد لوگ آ جاتے ہیں, اچھا نظر کی دعا بتا دیں, قرضے کی دعا بتا دیں, میت کی دعا بتا دیں, فلانی بتا دیں. وہ چیزیں اگر پہلے سے چاہے فوٹو کاپیاں رکھ لیں, کارڈ رکھ لیں, کچھ رکھ لیں, لیکن کسی ایک اپنی شاگرد یا کوئی جاننے والی دوست بہن رشتہ دار کو مقرر کر لیں ان چیزوں پر کہ وہ فوراً آپ کی ساتھ ساتھ مدد کر دیں, تاکہ لوگ جو ہیں وہ خالی ہاتھ نہ جائیں, کچھ نہ کچھ ان کی مدد ہوتی رہے. پھر اسی طرح اگر نماز کا وقت ہے بیچ میں تو جائے نماز وغیرہ کا, وضو کے پانی کا بھی انتظام پہلے سے سوچ کے رکھیں. آپ نے جن مضامین کو پڑھانا ہے ان کی آپ پہلے سے تیاری شروع کر دینی, آج کل میں تیاری ہونی چاہیے. تراویح اور شب قدر کی نمازیں پڑھانے کے لیے جگہ, جائے نماز, ساؤنڈ سسٹم وغیرہ کا انتظام کر کے رکھیں. اور اسی طرح اگر 27ویں شب کو ختم قرآن کی خوشی میں کوئی مٹھائی تقسیم کرنی ہے یا کیسٹس یا کارڈ تقسیم کرنا ہے یا کچھ, تو اس کا بھی پہلے سے پلاننگ کر لیں. ایسا نہ ہو کہ 27ویں رات کو بیٹھ کے آپ وہ پیک کرنا شروع کریں اور لوگ تسبیح نماز کر رہے ہوں اور آپ بیٹھ کے کھجوریں یا مٹھائی پیک کر رہے ہوں, یہ چیز نہ ہو. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات اور فطرانہ کے ڈبوں کا بھی انتظام کر لیں. جہاں کہیں آپ کریں تو اس کے ساتھ لوگوں کو اگر کچھ بھی کرنا ہے تو مانگے نہیں, لیکن ان کے لیے سہولت ضرور پیدا کر دیں, اور اس رقم کو پھر آئندہ دین کے کسی کام میں جس طرح مناسب ہوگا استعمال کی جو طریقہ ہے وہ ہو سکتا ہے. خود اچھی طرح تیار ہوں, صاف ستھرے اور استری شدہ کپڑے پہنے, کیونکہ بعض اوقات ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو سادہ رہنا چاہیے اور یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے. لیکن اگر استاد یا پڑھانے والا یا سکھانے والا ہی ایسا ہو تو پھر دوسرے لوگ بھی سونے لگتے ہیں. یعنی آپ کو خود زیادہ ایکٹیو نظر آنا چاہیے تاکہ نیند کا بھی ٹائم ہو تو ذرا نیند اڑ جائے. پالیسی جو بھی پروگرام کیا جائے اس کے بارے میں الہدا کو مطلع کر دیں, تاکہ نوٹس بورڈ پہ ہم یہاں لگا دیں. یہاں بہت کالز آتی ہیں, فلاں ایریا میں کچھ ہو رہا ہے, فلاں میں ہو رہا ہے, پھر ہمیں نہیں پتا ہوتا تو ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. تو ہمیں اس غرض سے ضرورت ہے جاننے کی کہ کہاں کیا ہو رہا ہے, تاکہ اور لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. پھر اسی طرح وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھا جائے. جتنی سنجیدگی سے آپ خود کلاس لیں گے اتنی سنجیدگی سے لوگ سنیں گے. کلاس شروع کرنے سے پہلے حصول علم کی ایک ایک کر کے تمام دعائیں پڑھوا دیں. ہر مضمون کی رمضان سے پہلے تیاری کر لیں. تمام مضامین پڑھانے کے لیے ان کا ٹائم ٹیبل بنا لیں, جیسے برانچ وغیرہ میں.
اختلافی مسائل پر بحث کرنے سے گریز کریں. نماز تراویح کی تعداد پر لوگ بحث کریں تو اس سے بچنے کی کوشش کریں. اس سلسلے میں لوگوں کو وضاحت کر دیں کہ حضور کی سنت یہ ہے، اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو اس کو کہیں کہ وہ ضرور پڑھے، آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں. پھر اسی طرح رمضان پروگرام کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کر لی جائے. پھر اہم نکات اور تجاویز. کام کا آغاز نماز حاجت پڑھ کر کریں. یہ آپ اپنے پلے باندھ لے چیز. یہ نہ کہیں کہ لو یہ تو میرا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں 7 دفعہ دورہ قرآن کرا چکی ہوں تو اب تو میرے لیے کچھ مشکل نہیں. نہیں، جو منہ سے نکلے گا وہ اللہ کے اذن اور توفیق سے نکلے گا. جب تک اس کی مدد ہوگی تو کام درست ہوگا، اس لیے لازمی طور پر اس کا خیال ہو. پھر اسی طرح رمضان پروگرام کے دوران وقت سے پہلے آنے والوں کو تلاوت سنوا دی جائے، یا کوئی حدیث کی کتاب مثلا آپ نہیں کوئی اور اویلیبل ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ وقت سے پہلے آ جاتے ہیں، وہ ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں، تو اس کا ضرور کوئی انتظام کر کے رکھیں. پھر رمضان پروگرام اس بار تجوید پر زیادہ زور ہوگا. ایک پارہ روز ناظرہ تلاوت کے ساتھ پڑھا دیا جائے یا اس کو کیسٹ سے سنوا دیا جائے تو اس سے بھی لوگوں کی لسننگ جو ہے امپروو ہوگی اور قرآن کا لہجہ جو ہے اچھا ہو سکتا ہے. لیکن اگر وقت نہ ہو تو ضروری نہیں ہے. کلاس کا آغاز کرتے وقت مسکراتے ہوئے سب کو سلام کریں، نحمدہ و نصلی سے آغاز کریں اور اچھے اخلاق اور رویے سے تبلیغ کو حسن بخشیں. کلاس کے درمیان 5 سے 10 منٹ کا وقفہ دے کر تھوڑی سی ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں. 15-20 منٹ دعا اور سوالات کے لیے رکھ سکتے ہیں آخر میں. اگر آپ چاہیں تو اگر سمجھیں کہ نہیں جواب دے سکتے تو اس مشکل میں نہ پڑیں. پڑھاتے وقت عام فہم، سادہ اور آسان زبان استعمال کریں، کیونکہ اصل مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو بات پہنچانا، اپنی قابلیت جھاڑنا نہیں. جو بھی بات کریں خود بھی اس پہ عمل کریں، اس سے تبلیغ کے کام میں انشاءاللہ تاثیر ہوگی. مثلا میں اپنے طور پر شعوری طور پہ کوشش کرتی ہوں کہ جیسے میں نے صدقے کی آیت آج پڑھانی، صبح جیسے تیاری کر رہی ہوتی ہوں قرآن پاک کی پڑھنے سے پہلے، تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے آج یہ کلاس میں جا کے بتانا ہے، تو اس وقت میں شعوری کوشش کرتی ہوں کہ آج میں یہ کر کے جاؤں. مثلا یہ ہے کہ جیسے اگر میں نے صلہ رحمی کا پڑھانا ہے یا رشتہ داروں کے حقوق کا پڑھانا ہے تو میں کیا کرتی ہوں، کسی نہ کسی رشتہ دار کو فون کروں گی، حال پوچھوں گی، کوئی اس کے لیے اچھی خبر بھیجوں گی، تاکہ میں اگر کسی کو بتاؤں تو وہ پھر اثر آئے دلوں میں. تو آپ کو بھی یہ ایک ٹپ ہے چھوٹی سی کہ جو تیاری کر رہے ہیں سپارے کی، تو یہ تیاری صرف علمی تیاری نہ ہو، اس میں یہ دیکھ لیں آج میں یہ کہنے والی ہوں اور میں نے کیا ہے کہ نہیں کیا، اور کچھ نہ کچھ کوشش کر کے، چاہے اس کا 1% ہی آپ کر سکے، زیادہ کی جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے، لیکن وہ کر کے بات شروع کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا اثر کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا. پھر اسی طرح دوران پروگرام خواتین کو مختلف کیسٹس، ہینڈ آؤٹس، کتابیں اور کارڈز وغیرہ لینے پر بھی آمادہ کر سکتے ہیں، یا لینے پہ آمادہ نہ بھی کریں تو ان کو اطلاع دیں، یعنی ان کو اس کا بتاتے جائیں. مثلا اگر پہلا سپارہ ہے اور جادو پہ بات ہوئی ہے تو وہ آپ کو آ جائیں گے، مجھ پہ بھی اثر ہے، مجھ پہ بھی اثر ہے، تو ان کو آپ کہیں جی وہ فلانی کتاب ہے جادو ٹونے کا علاج، یہ پڑھ لیں، یہ دعائیں ہیں یہ پڑھ لیں، یا یہ کیسٹ ہے یہ سن لیں، آپ کی تسلی ہو جائے گی. کیوں؟ ورنہ تو لوگوں کی کہانیاں سن سن کے آپ کی عبادت ختم ہو جائے گی. آپ دورہ قرآن کر کے کھڑے ہوئے ہیں، سویرے آپ نے پلاننگ کی تھی نماز اول وقت پہ پڑھوں گی، وہ اتنے سوال جواب شروع ہوئے کہ نماز آپ کی پہلے ہی دن آخری وقت پہ آ گئی. تو اس سے کیا ہوا؟ اعتدال بگڑ گیا. اس مشکل سے نکلنے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کون کون سی کتابیں ہیں، کون سی دعائیں ہیں، کون سی چیزیں ہیں، عموماً لوگ کیا سوال کرتے ہیں، ان سوالوں کے لیے جواب پہلے سے ہی. مثلاً کوئی سوال حلال حرام کے بارے میں کرتا ہے تو یوسف قرضاوی کی کتاب اسلام میں حلال و حرام بہت اچھی ہے، آپ اس کا ریفرنس دے دیں کہ یہ مسئلہ ان فلاں مولانا نے بہت اچھی طرح لکھا ہے، آپ اس کتاب میں سے پڑھ لیں. کچھ کتابیں اپنی لائبریری میں بھی رکھیں، اس میں سے بھی آپ پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں کہ یہ جا کے پڑھ لیں واپس لے آئیں. یا یہ کہ کیسٹس کا سٹال ہو یا کارڈز وغیرہ تو اس میں بھی آپ ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ جتنے بھی کیسٹس اور کارڈز تیار ہوئی یہ سارے پلاننگ کے تحت نہیں، ضرورت کے تحت ہوئے ہیں. جو لوگ پوچھتے تھے اس کی پھر ہم کوشش کرتے تھے کہ کوئی چیز بنا لیں اور آئندہ کے لیے پھر آسانی ہو جاتی ہے. 3 اشروں کی جو دعائیں منسوب کی جاتی ہیں وہ مسنون نہیں، لہٰذا وہ تقسیم نہ کی جائیں. بہت سے لوگ اس میں شروع کر دیتے ہیں، یا پہلے اشرے کی دعا، دوسرے کی، تیسرے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی دعا نہیں بتائی، لہٰذا اس پلیٹ فارم سے اس طرح کی بدعات رواج نہ پائیں. پھر جماعت سے نماز پڑھنے کا طریقہ اور صفوں کے مسائل ابتدا میں ہی بتا دیے جائیں. مثلا اگر زور کی نماز لوگ اکٹھے پڑھنا چاہتے ہیں یا تراویح کہیں اکٹھی ہو رہی ہے تو اس پر بھی آپ ان کو شروع میں ہی بتا دیں کہ اکٹھی نماز کیسے پڑھتے ہیں، تاکہ روز آپ ان کے کندھے پکڑ پکڑ کے ان کو مت جھٹکیں. اور اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہے تو اس کو مجبور نہ کریں، یعنی اختلافی مسائل میں آپ لوگوں کو کھلی چھٹی دیں گے، جس طرح وہ کمفرٹیبل ہیں اسی طرح کام کریں. آپ کا کام ہے بتانا، آگے کا کام ان کے اوپر چھوڑ دیں. پھر پروگرام کے دوران پیش آنے والے مسائل اور ان کے حل لکھ کر رکھیں. لوگوں کی باتوں اور درپیش مسائل پر الجھے مت، بلکہ اللہ سے مدد طلب کریں، حل سوچیں اور استقامت کے ساتھ اپنے کام پہ جمے رہیں. کیونکہ مخالفت بھی آئے گی، تنقید بھی آئے گی، تنقیص بھی ہوگی، تحقیر بھی ہوگی، تذلیل بھی ہوگی، بہت کچھ ہوگا، لیکن ان سب چیزوں کے جواب میں صبر اور استقامت اور فوراً اللہ سے رجوع، یہی اس کا حل ہے اور کچھ حل نہیں. یا پھر یہ کہ آپ آرام سے گھر بیٹھ جائیں، اور اگر آرام سے بیٹھنے میں ہی دین کا فائدہ ہے تو ٹھیک ہے، یہی فائدہ کیا کریں.
پھر اس کے بعد یہ کہ طاق راتوں میں 5-10 منٹ کو خاموشی اختیار کرنے کو کہا جائے تاکہ ہر کوئی اپنے نفس کا محاسبہ کرے. یعنی اگر اکٹھے عبادت ہو رہی ہے تو یہ نہیں کہ سارا وقت آپ ایک اجتماعی وہ ایک شغل میلہ کی کیفیت نہ ہو، بلکہ اس میں خصوصی لوگوں کو کہیں کہ اس وقت ہم سب خاموش ہو کے اپنی اپنی ذاتی دعائیں مانگیں، ذاتی عبادت کریں، اپنا محاسبہ کریں. اس طرح کی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. اپنے خشوع و خضوع کے ساتھ معافی مانگیں. خواتین کو زکوٰۃ، صدقات، فطرہ دینے پر ابھاریں اور جمع شدہ رقوم، یعنی یہ نہیں کہ مانگنا شروع کر دیں. ابھارنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس لے آؤ، اس ابھارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادا کریں اپنا فریضہ. پھر اسی طرح صلاۃ التسبیح کا لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں. شروع میں تو اس لیے عام طور پر زیادہ ہوتی تھی کہ لوگوں کو اس کا شوق بہت ہوتا تھا، تو پھر قرآن کی طرف آہستہ آہستہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے بہانے ہمیں قرآن کا شوق ایک پیدا ہوا. اب یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کی جتنی بھی روایات ہیں ان کو ملائیں تو الحمدللہ وہ حسن کے درجے پر پہنچتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی بالکل ضعیف یا موضوع چیز ہے. اور اسی طرح نفل نماز بھی جماعت سے ہو سکتی ہے. جہاں اطمینان ہو کسی کو پڑھا لے، جس کو نہیں اطمینان آپ میں سے بھی نہ وہ پڑھے نہ وہ پڑھائے. اس معاملے میں بھی کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ کو پابند کیا جائے اس کا. کچھ علاقوں کی واقعی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں کی خواتین بیچاری اتنا پڑھی لکھی نہیں ہوتی، بہت کچھ نہیں جانتی، تو کم از کم اگر وہ اس بہانے آ گئے ہیں تو ان کو بٹھا کے نماز بھی پڑھا دیں اور تھوڑی سی اور مسئلے مسائل کی باتیں بھی بتا دیں. رمضان کے بعد کورس میں ایڈمیشن لینے یا کوئی پروگرام جو آپ شروع کروانا چاہیں اس کے بارے میں لوگوں کو ضرور آگاہ کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی پھر ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کلاس اب شروع رکھی جائے رمضان کے بعد ترجمے وغیرہ کی. سوالات لکھی ہوئی شکل میں لیں، دوسرے دن تیاری کے ساتھ جواب دیں. یعنی کوشش کریں کہ اگر آپ کو سوالات کے جواب دینے میں کوئی مشکل ہے یا اختلافی باتیں ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں، پھر کسی اور سے بھی پوچھ سکتے ہیں، کسی کتاب سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کتاب دے سکتے ہیں. لیکن جو بات پتہ نہ ہو تو خدا کے لیے اس کے بارے میں نہ کہیں اپنے پاس سے کہ ہائے میری بےزتی ہو جائے گی، کہ وہ کہیں گے 1 سال کا کورس کر رکھا ہے تو یہ بات نہیں آتی. تو کوئی بات نہیں، دنیا کی بےزتی زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ غلط بات بتا کے کسی کو آخرت کے وہ مشکل ہو. پھر دورہ قرآن کا یہاں پر مقاصد کیا ہے؟ مختصر وقت میں قرآن پاک کا پیغام پہنچانا، پھر یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے اللہ سے جوڑنا، پھر دین کی محبت ڈالنا، علم حاصل کرنے کا شوق دلانا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کے احساس کو بیدار کرنا، لوگوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس کریں، یعنی تقویٰ پیدا ہو دوسرے لفظوں میں. پھر اللہ کی عظمت کا احساس پیدا کرنا، لوگوں کو حرام سے بچنے اور حلال کھانے کی ترغیب دلانا، لوگوں کے اندر اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرنا، اللہ پہ توکل اور بھروسہ پیدا. یعنی ویسے تو قرآن سارا سامنے آئے گا، لیکن یہ چند کوالٹیز جو ہیں یہ کوشش کریں کہ زیادہ ان کے تکرار ہو اور لوگوں کے اندر پیدا ہو. پھر نیک کاموں پر ابھارنا، کلام الہی سنا کر لوگوں کے دلوں میں شکر گزاری پیدا کرنا، مسلمانوں کے اندر زیادہ عبادات کرنے کا شوق دلانا. اس میں خاص طور پر ایک چیز ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی کے جذبات پیدا کرنا. پھر اس کے لیے کانٹینٹس آپ کے پاس کیا ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، با محاورہ ترجمہ ہو، مختصر تفسیر ہو، یا پھر منتخب آیات کی تفسیر ہو. سارا نہیں تو چند آیات کی تفسیر. انڈیکس پچھلے سال بھی بانٹا گیا تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ضروری اشیاء جو ہے ٹیپ ریکارڈر ہو، قاری حذیفی کی کیسٹ ہو، سادہ قرآن پاک یا پارے ہوں، تفہیم القرآن مولانا مودودی کی یا احسن البیان یا فہم القرآن کی کیسٹس وغیرہ آپ لے سکتے ہیں. میتھڈ جو ہے اس میں یہ کہ کسی اچھے قاری کی تلاوت کی کیسٹ لگا کر قرآن پاک کچھ دیر خاموشی سے سنوایا جائے. اگر آپ خود پڑھیں گے تو پھر آگے ترجمہ پڑھتے ہوئے تھک جائیں گے، اس لیے اس سے مدد لے لیں. کیسٹ لگا کر ہر آیت کو قرآن پاک میں دیکھ کر خاموشی سے پڑھوانا، با محاورہ ترجمے والے قرآن سے قرآن پڑھ کر سنانا، کیسٹ کے ذریعے مختصر تفسیر سنوانا. یعنی بعض اوقات تیاری نہیں ہو سکتی یا آپ بہت بزی ہیں تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اکٹھے بیٹھ جائیں، خود تجوید کرا دیں یا دعائیں سکھا دیں اور کیسٹ سے تفسیر سنوا دیں. یعنی ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے. یا یہ ہے کہ ہر پارے کی جو منتخب آیات کی تفسیر یا پورے قرآن کا دورہ قرآن خود کروانا. لوگوں سے کہا جائے کہ وہ کلاس میں باوضو ہو کر آئیں، خاموشی کے ساتھ سنیں، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو قرآن کا ادب نہیں پتا ہوتا، تو اس کی طرف بھی آپ خود توجہ رکھیں کہ خاموشی ہو، کیونکہ یہ ادب آپ خود کریں گے اور کروائیں گے. خود دورہ قرآن کروانے والے کے لیے قرآن کی ادائیگی اور عربی تلفظ درست ہو. یعنی دورہ قرآن کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے کہ عربی عبارات بیچ بیچ میں سے پڑھ کے اس کے ذریعے دلوں کو جگایا اور گرمایا جائے. اس کے لیے اپنی تجوید بھی آپ بہتر بنائیں. اگر آپ سے غلطیاں ہوتی ہوں تو فہم القرآن کی کیسٹ سے دورہ قرآن کروایا جا سکتا ہے. اگر کیسٹ کلاس کرانی ہو تو اس کیسٹ کو پہلے سے سن لیا جائے تاکہ ریکارڈنگ چیک ہو جائے، ڈسکشن کے اہم نکات بھی نوٹ کر لیے جائیں. کیسٹ کلاس کرتے وقت پروگرام انچارج کلاس میں خود موجود رہے، یہ نہیں کیسٹ لگائے اور خود جا کے ہنڈیاں پکانے لگ جائیں گھر میں. اور اگر کہیں کیسٹ پھنس جائے یا اٹک جائے یا لائٹ چلی جائے تو ان مسائل کو فوراً حل کیا جائے. پھر دعائیں، ان کے مقاصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا اور شوق دلانا اور دعا پڑھنے کا، اور اس کی جو قبولیت کے اوقات، یعنی صرف دعا نہ پڑھائیں بلکہ اس کی جو فضیلت وغیرہ ہے وہ بھی ساتھ لوگوں کو بتائیں. اس میں دعاؤں کے جتنے بھی کارڈ اور کتابیں وغیرہ ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں.
پھر امدادی اشیاء میں دعا کے مسائل، جو اقبال کیلانی کی کتاب ہے، اس میں بہت اچھی طرح دعا کے آداب بتائے ہوئے ہیں احادیث کے ساتھ، پیارے رسول کی پیاری دعائیں، قرآنی اور مسنون دعائیں جو الہدا کی چھپی ہوئی ہیں. اور پھر اسی طرح کیسٹ بھی آپ لے سکتے ہیں. اگر آپ کو اس کی پروننسیشن نہیں ٹھیک تو ہم نے اس دفعہ یہ 3 دفعہ کی ریپیٹیشن کے ساتھ نئے کیسٹ تیار کرائے، تو اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں. پھر طریقہ کار یہ ہے کہ دعاؤں کی فضیلت اور اہمیت بتائیں، دعائیں پڑھوائیں، اور پھر یہ کہ 6-7 دفعہ کہلوائیں، پھر ان سے سنیں، پھر وضاحت بھی کریں، پھر موقع بھی بتائیں اور اس کا فائدہ بھی بتائیں. پھر روزہ اور زکوٰۃ کی تعلیمات پر بھی آپ کر سکتے ہیں. یعنی یہ اصل میں بتایا اب یہ جا رہا ہے کہ آپ رمضان میں یا دورہ قرآن کرا لیں، خود کرائیں، خود نہیں ٹائم تو کیسٹ سے کرائیں، وہ نہیں ٹائم سلیکٹڈ آیات کرا دیں، وہ نہیں ٹائم تو اس کے علاوہ آپ کیا کریں کہ دعائیں پڑھوا دیں. مثلا اگر ٹیم ہے، ایک قرآن پڑھا رہا ہے تو دوسرا دورہ قرآن کے ساتھ ساتھ دعائیں سکھا دے، تیسرا کتاب الصیام پڑھا دے مثلا اگر موقع ہو تو. یا یہ آپ کریں کہ زکوٰۃ کے مسائل سکھا دیں لوگوں کو، کیونکہ جو کام کرنے ہیں ان کا اگر علم ہو تو زیادہ بہتر طور پر لوگ کام کر سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ پھر آپ پلاننگ کریں گے کہ کتنی دن میں آپ کتاب ختم کریں گے. یہ نہ ہو کہ آپ 1 دن میں یا 2 دن میں ساری کتاب ختم کر کے رکھ دیں. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ لوگوں کو جذب کچھ نہیں ہوگا. جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیچڑ اندر نہیں جذب ہوتا. اس لیے خدا کے لیے لوگوں کو 1 ہفتے میں کتاب الصیام اور 1 میں کتاب الزکوٰۃ پڑھا کے فارغ نہ کر دیں، بلکہ تھوڑا تھوڑا روز حتیٰ کہ وہ اس کو جذب کر لیں. پھر اس میں چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کرنا اور نیکیوں کو آسان طریقے سے کرنے کا اور زیادہ کرنے کا شوق دلانا. یعنی فقہی مسائل کے علاوہ مراد یہ کہ صوم اور صلاۃ اور زکوٰۃ کے علاوہ لوگوں کو اخلاقیات پر بھی آپ کچھ نہ کچھ دے سکتے ہیں الگ طور پر. اگر آپ قرآن پاک کا کرا رہے ہیں تب بھی، نہیں کرا رہے تب بھی. اور اس میں اسوہ حسنہ بنت الاسلام کی ایک کتاب ہے بہت اچھی، اس میں احادیث جمع کی ہوئی ہیں انہوں نے. اسی طرح جو بھی آپ کے پاس اور کتابیں اویلیبل ہوں. اب جب آپ کام کرا لیں تو پھر اینڈ میں اپنا جائزہ لیں. کیا کورس کے مقاصد پورے ہوئے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں ہوئے؟ کیا پروگرام پلان کے مطابق چلا؟ پروگرام کے دوران مسائل کیا پیش آئے؟ ان کو حل کیسے کیا؟ کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کن چیزوں کی کمی تھی؟ کس قسم کی مدد کی ضرورت تھی؟ کورس کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز کیا ہیں؟ پروگرام کے اچھے نکات کیا رہے؟ مفید تجربات کیا رہے؟ پروگرام کے بارے میں لوگوں کے تاثرات کیا تھے؟ اس تجربے سے آپ کے علم اور عمل میں کیا بہتری ہوئی؟ یہ نہیں کہ سارا کچھ لوگوں کو سنانے کے لیے ہم کریں اور خود جو ہے وہ محروم رہیں. اپنے بارے میں بھی ضرور سوچیں کہ ہمارے اندر کیا چینج آیا کسی کو سکھانے کے بعد. پھر اسی طرح تمام کاغذات، ڈاکیومنٹس جو آپ نے کورس کے دوران بنائے ان کی ایک کاپی ساتھ لگا کر الہدا میں اگر بھجوا دیں تو اس سے کیا ہوگا؟ آئندہ آپ کے تجربے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں انشاءاللہ مدد ملے گی. اس کا صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو جائے گا. تو جو آپ کو مشکلات پیش آئیں ان کو لکھ کے یہاں بھجوا دیں. ہم اللہ کی مدد سے اور آپ لوگوں کے مشورے سے انشاءاللہ تعالی اس میں اصلاح کی کوشش کریں گے. جی آپ دیکھیں کہ جیسے شروع میں یہ بتایا گیا تھا نا کہ آپ اپنی جگہ دیکھیں کہ آپ نے کرنا کہاں ہے. آپ نے گھر میں کرنا ہے، دورہ قرآن کرنا ہے، 2 گھنٹے ٹائم چاہیے، 2.5 گھنٹے چاہیے، اس کو آپ دیکھ لیں. اگر آپ کے پاس 2 سے 2.5 گھنٹے کا ٹائم ہے تو آپ 1 سپارے کا ترجمہ، تفسیر اور ساتھ دعائیں یا تجوید یا آداب زندگی میں سے یا اخلاقیات میں سے کوئی اور چیز آپ پڑھ کر ایک چیز سنا سکتے ہیں، یا کتاب الصیام میں سے یا کتاب الزکوٰۃ میں سے، یعنی قرآن کے علاوہ بھی عملی زندگی سے متعلق. اگر آپ کے پاس 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، 2 گھنٹے کا نہیں ہے، تو آپ کیا کریں؟ قرآن پاک کی ہر سپارے کی وہ آیتیں جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں، اتنی دفعہ پڑھنے پڑھانے کے بعد ایک ہوتا ہے نا کچھ آیتوں کے ساتھ اپنی ایک روحانی تعلق ہو جائے، ان کی تفسیر بھی بڑی اچھی نکلتی ہے. تو آپ کیا کریں؟ اس 1 گھنٹے میں ان آیتوں کو سلیکٹ کر لیں. ساتھ اس کے آپ کیا کریں؟ کسی اور کو، اپنی کسی دوست کو جو بھی اویلیبل ہو اس کو ملا کے کوئی اور چیز انہی ٹارگٹس میں سے، جیسے زکوٰۃ، رمضان، صلاۃ میں سے ایون، کیونکہ لوگوں کو نماز بھی نہیں آتی، یا نماز سکھائیں ان کو. کیونکہ بلیو می، جتنی دفعہ بھی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آئے ہیں، پڑھے لکھے BA کی ہوئی بچیاں بھی آئی ہیں، لیکن نماز کا تلفظ درست نہیں ہے. تو آپ خود سوچے، پہلا حساب نماز کا ہوگا قیامت کے دن. آپ لوگوں کو قرآن تو پورا سنا رہے ہیں، اگر ساتھ ایک نماز کا تلفظ سکھا دیں تو یہ مہربانی ہوگی ان کے ساتھ. یعنی اس کا صحیح سورۃ فاتحہ اور دعائیں اور جو بھی نماز کے اندر تسبیحات ہیں، لوگوں کو التحیات جو ہے وہ بھی صحیح نہیں آتا پڑھنا، دعائے قنوت نہیں آتی بعض اوقات لوگوں کو، آیت الکرسی کی صحیح پروننسیشن نہیں ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے تو آپ کیا کریں؟ 1 گھنٹے میں مختصر تفسیر کچھ آیتوں کی کرا دیں، آدھا گھنٹہ ساتھ تجوید ملا لیں، یا آدھا گھنٹہ تفسیر کا رکھ لیں، آدھا تجوید کا رکھ لیں. پھر اسی طرح آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ جا رہے ہیں کسی اسکول میں تو اس کے لیے آپ کیا کریں کہ رمضان سے متعلق مثلا
روزے کی جو فضیلت ہے، روزہ رکھنے کا ثواب، نہ رکھنے کا گناہ، پھر روزے کی حالت میں کیا کریں کیا نہ کریں اس پہ، پھر صبر، شکر، پھر جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، لڑائی جھگڑے سے بچنا، کیونکہ یہ ساری رمضان کی احادیث میں جو چیزیں آتی ہیں ان ایک ایک حدیث کو لے لیں اور ایک حدیث کی تفسیر 15 منٹ پہ کر لیں، اس ایک حدیث سے ریلیونٹ حدیثیں اور آیتیں قرآن پاک یا مختلف احادیث کی کتابوں سے لکھ لیں۔ پھر اسی طرح ہو سکتا ہے کسی اسمبلی میں آپ کو 5 منٹ کا صرف ٹائم ملا ہو، تو اس کے لیے آپ ایک افیکٹو حدیث پڑھ کے ریڈ آؤٹ کر کے صرف خلاصہ تھوڑا سا کر دیں، ہم اس حدیث کی روشنی میں یا اس آیت کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ اور یہ اور یہ کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے، صرف شوق دلاتے رہیں۔ یعنی اپنے ٹارگٹس رکھ کے، ٹائم کو رکھ کے، اوقات رکھ کے، پھر اسی طرح اگر تراویحیں آپ کے گھر ہو رہی ہیں یا مسجد قریب ہے یا کہیں خواتین جمع ہیں تو ان بٹوین تراویحوں کے کچھ نہ کچھ احادیث جو ہیں وہ آپ سناتے رہیں، تو تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ کر کے، کیونکہ رات کے کچھ حصے میں تعلیم دینا ایسا ہے گویا ساری رات قیام کرنا۔ عام دنوں میں تو یہ موقع نہیں ملتا، اگر رمضان میں یہ موقع مل جائے کہ تراویح کے بیچ میں تھوڑی سی تعلیم، تھوڑا سا رات کے حصے میں پڑھانا، ساری رات قیام کا ثواب ملے گا آپ کو انشاءاللہ، اور لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس پیدا ہوگی۔ تو یہ تھی چند باتیں اس کے حوالے سے، صرف یاد دہانی کرانا۔ الحمدللہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایکسپیرینسڈ ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ میرے جیسے لوگ اگر کام کرنے سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ آرگنائز ہو جائیں تو اس میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ بہت سا وقت بچ جاتا ہے اور پریشانی ذرا کم ہو جاتی ہے، اس لیے آپ سب کو زحمت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اور کوئی بات اگر آپ کے ذہن میں تو آپ سوال کر لیجیے۔ آپ نے ابھی تاثیر کا ذکر کیا ہے کہ مختلف تسبیحات کی تاثیر سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں کیا کہا گیا، اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، غم کا علاج ہے، ایک خاص خزانہ ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھ کے کیا فائدہ نظر آتا ہے؟ شیطان سے دوری، شیطان سے بچنے کے لیے بہترین کلمہ ہے۔ اسی طرح تاثیر سے میری یہ مراد تھی کہ جیسے درود شریف پڑھنے کا کیا آپ پر 10 رحمتیں آتی ہیں، تو یہ جو ہر تسبیح کا ثواب مختلف ہے، میں بھی میری سلیکشن آف ورڈ فرق ہو۔ میں نے اپنے اسکول کا ٹائم میں سے 1 گھنٹہ پرنسپل سے وقت لیا ہے، تقریباً 10 ٹیچرز ہیں، گاؤں کا ایریا ہے، بتائیں کہ 1 گھنٹے میں کیا کرا سکتے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا نا کہ ہر پارے میں سے وہ آیات جو بہت پر اثر ہیں، صبح آپ نے مثلا اپنا پارا پڑھا، ترجمہ پڑھا یا آپ جانتے ان کو ہائی لائٹ کر لیں، انہی آیات کو پڑھ کے اور اس کے اوپر آپ بتا سکتے ہیں، اور ساتھ تھوڑا تھوڑا دعائیں سکھا دیں، تھوڑا تجوید سکھا دیں، تھوڑا سا ان کو روزے کے احکام بتا دیں۔ ہم نے کچھ ای میلز کے لیے فلیش موویز بنائی ہیں رمضان سے متعلق، وہ ذرا سی دکھا دیں، آئیڈیا ہو جائے سب کو۔ اس طرح کی چیزیں آپ ریٹن میٹر پرنٹ آؤٹ نکال کے بھی دے سکتے ہیں۔ کراچی میں جو ہماری کمپیوٹر ٹیم ہے، ملٹی میڈیا کی ٹیم ہے، وہ کچھ چیزیں تیار کرتے رہتے ہیں۔ اب ہم نے ایک پلان یہ کیا کہ ہر مہینہ جو بھی کس خاص موضوع سے متعلق ہوگا تو اس سے متعلق ریلیٹڈ آیات اور احادیث کو ہم انٹرنیٹ پر پوری دنیا میں سرکولیٹ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے ود اردو اینڈ انگلش ٹرانسلیشن لیٹر آن۔ تو اس کا بھی ایک آئیڈیا آپ کو دیتے ہیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں، اپنے پاس سے کم بات لکھ کر صرف آیات اور احادیث پر مشتمل چھوٹے چھوٹے پمفلٹ بھی تیار ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ میں سے تیار کرے، اس کی ایک کاپی یہاں بھیج دے تو انشاءاللہ اس سے ہم دوسری برانچز اور علاقوں کو بھی انفارم کر دیں گے، تو آپ کا ثواب ان تک بھی پہنچ جائے گا، کیونکہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جو کام ہوتا ہے وہ اکیلے اکیلے نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈز، یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہم انشاءاللہ انٹرنیٹ پہ سرکولیٹ کریں گے، لیکن اس طرح کا آپ لکھ کے احادیث ترجمہ، ان احادیث کو ڈائریکٹ اور ترجمے کے ساتھ تو آپ سرکولیٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی لوگوں کو یہ پتا چلے گا سحری کھانی ہے، اس میں بڑا فائدہ ہے، افطار کرانے کا یہ فائدہ ہے۔ اگر لوگ کچھ نہ کریں، روزہ رکھ لیں، افطار کرا دیں کسی کا، اپنا صدقہ خیرات کر لیں، ہمدردی ایک دوسرے سے کر لیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی کافی ہے عوام کے لیول پر۔ یہ صرف یہ کہ تعلیم کا ایک طریقہ ہے لوگوں تک میسج کنوے کرنے کا، تو یہ تو چونکہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کرنا ہے، لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنے پرنٹ کے ذریعے ان چیزوں کو سرکولیٹ کر سکتے ہیں۔ ایک خاص بات یہ کہ قرآن کے دورے کے دوران وہ آیات جو فرض ہیں، ان میں سے اگر کوئی ہمارے عمل میں ابھی تک نہیں آئی تو اس کی بہت تشریح سے بچا جائے، کیونکہ ایک جگہ دیکھنے میں ہے کہ ایک آنٹی خود پردہ نہیں کرتی تھی لیکن تبلیغ کرتی تھی، تو اس سے کیا ہوا کہ لوگ ان کی بات پھر سنتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ بالکل درست ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آیت چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم عمل شروع کر دیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اگر کسی وجہ سے ہمیں مشکل ہو رہی ہے تو۔ انہوں نے یہ ایک روزانہ کا معمولات کا یہ بنایا ہے چارٹ، یہ میں نے ابھی دیکھا ہے، یہ بھی بہت اچھا مجھے نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کو بھی آپ کی اجازت سے جنہوں نے بھی رکھا ہے شامل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے اٹھنے کی دعا اور مختلف دعاؤں کا، پھر نماز کا، پھر ذکر کا، پھر مسواک کا استعمال، اور مختلف اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے معمولات دن کے انہوں نے چارٹ کی شکل میں بنائے ہیں، تو اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح اخلاقیات کے بارے میں بھی لسٹ ہے، کرنے کے کام، پھر اسی طرح تراویح اور دیگر چیزیں، اس طرح کا بھی چارٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کو بھی اویلیبل کر دیں گے۔
اچھا میرا پروگرام پوچھ رہی ہیں کہ آپ وہ بتا دیں سب کو. ایسا ہے کہ میں شاید یو اے ای میں اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ کراؤں گی, اور اس میں یہ ہے کہ بہت سے انڈین مسلمس ہیں بے شمار, بہت تعداد میں, جو پاکستان نہیں آ سکتے, اور جب میں کبھی جاتی ہوں تو بہت ہی بالکل رونے والے ہوتے ہیں کہ کوئی طریقہ کریں کہ ہمیں بھی آپ کچھ نہ کچھ سکھائیں. تو اس کے لیے پھر کچھ لوگ کافی عرصے سے مجھے کہہ رہے تھے, پچھلے سال کبھی انہوں نے کہا تھا, لیکن پچھلے سال چونکہ یہاں الوداع میں زیادہ ضرورت تھی تو میں اسلام آباد میں اپنا وقت گزارا, لیکن اس سال اب یہ ہے کہ تقریباً فائنلائز ہو چکا ہے, ایک آدھ فارمیلٹی رہتی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہو گیا تو میں 31 اکتوبر کو فلائی کر جاؤں گی انشاءاللہ, اور 1 نومبر کو وہاں پروگرام ہے. کوئی آپ کے رشتہ دار یا جاننے والے ہوں تو ان کو بھی بتا سکتے ہیں. رینیسانس ہوٹل ہے دبئی میں, وہاں بکنگ ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور 1 نومبر کو انشاءاللہ استقبال رمضان پہ ہوگا, اور اس کے بعد پھر دورہ قرآن ہوگا انشاءاللہ 3 دسمبر تک. دیرہ میں ہے, جگہ دیرہ ہے اس علاقے کا نام. میرے خیال ہے کہ نماز کا وقت قریب ہے, دعا کر لیتے ہیں مختصر سی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے بولا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما. اگر کوئی بات آپ کو پسند نہیں آئی تو ہم سب کو اس سے پھیر دے, اور ہمیں اس چیز کی طرف لے جا جو تیری رضا اور تیری مرضی اور تیری پسند کی چیز ہو. یا رب العالمین تو ہماری بخشش فرما دے, اور اس رمضان کو ہمارے پچھلے تمام رمضانوں سے بہترین بنا دے, اور ہمیں خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین تو ہمیں اپنے رستے کی رہنمائی عطا فرما, ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے, ہماری اولادوں کو بھی ہدایت عطا فرما. یا اللہ امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق پیدا کر دے, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق دے. یا اللہ ان کوششوں میں ہمارا حصہ بھی ڈال دے. یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے, ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر دے, ہمارے دلوں کو باہم جوڑے رکھ. یا اللہ ہمیں اپنے رستے پہ چلتا رکھ, استقامت نصیب فرما حتیٰ کہ ہم تجھ سے جا ملے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. بس آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اگر کوئی بات آپ مجھے کہنا چاہتے ہیں اور جو کہہ نہ سکے ہوں تو لکھ کے چھوڑ سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے سب کی بات سننا تھوڑی دیر میں ممکن نہیں ہوگا. باقی آپ سے اجازت چاہتی ہیں. دل تو بالکل نہیں چاہتا, دل چاہتا ہے گھنٹوں آپ کے ساتھ گزاروں, کیونکہ بہت دن بعد کئی شکلیں نظر آ رہی ہیں اور دیکھ کے بہت خوشی بھی ہو رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نام اور اپنے دین پہ اکٹھا رکھے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.